الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے کہنے کا نہیں یہاں صلو ہے، ٹھیک ہے. ہماری وہ بالکل ایسے ہے جیسے تارے لگے ہوئے. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا بھی ہمارے لیے مسئلہ کے مطلب سب کچھ ہی پڑھنا بس. کون رکھے کس واسطے؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم سامعین کرام، ماہ مقدس عزت، عظمت و حرمت والا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور یہ الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ خود پروردگار عالم کے ہیں. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. وہ مختلف ہیں، کچھ شمسی ہے کچھ قمری ہیں، اور دونوں کے بارے میں رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والشمس والقمر بحسبان. اپنا حساب و کتاب کا سلسلہ انسان ان دونوں کے ذریعے سے چاند اور سورج دونوں کے حساب سے رکھتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ہم نے سورج کو چمکتا ہوا، چاند کو روشن بنایا اور ان کے لیے مختلف مدارج بنا دیے تاکہ تم گنتی اور حساب کو جان سکو. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بہرحال قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات میں، اور ہمارے ہاں دو حساب تو بہت زیادہ مشہور ہے اور ایک خاص طور پر دیہاتوں میں اور کسانوں میں مشہور ہے، اور جو کہ زیادہ تر ہندو اس کو فالو کرتے ہیں. ہم نے چونکہ متحدہ ہندوستان میں رہے ہیں اور 800 سال ان پر حکومت کی اور بالآخر ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر ہمیں خوش کر دیا کہ سبحان اللہ جی ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنے لیے الگ پاکستان بنا لیا. یہ اس عقل پر ماتم کرنا چاہیے. باہر کے ایک ہے قمری جس کو نام دیا جاتا ہے ہجری، اور اس کے ساتھ ہمارے اسلامی کئی احکامات کا واسطہ ہے، نسبت ہے. وہ شروع ہوتا ہے اسی یکم محرم الحرام سے، پہلا مہینہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ محرم الحرام میں یہ دوسرے لوگ ہلہ گلا کرتے تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا محرم کا مہینہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ محرم میں کوئی بلا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسے جمادی الاول کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ جمادی الاول بھی کوئی مہینہ ہے، جمادی ثانی بھی کوئی مہینہ ہے. پھر رمضان آتا ہے تو پھر پڑھو ہاں رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان صاحب آ گئے. اگر رمضان سے گزر گیا پھر اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ شوال کوئی مہینہ ہے، ذی القعدہ کوئی مہینہ ہے، کرے ذی الحج کا مہینہ آ گیا، ذی الحج کا مہینہ آ گیا. حج ہے اس میں بھی زیادہ لوگوں کو اس مہینے کا پتہ نہیں ہوتا، ذی الحج کا پتہ ہوتا ہے. مارکیٹ یہ قمری مہینہ ہے اور اس سے ہجری ہمارے سال کے تمام
امت پر لازم ہے کہ اس کو بھی سیکھے بھی، یاد بھی رکھیں اور اس کو اپنے حساب کتاب میں رکھیں. اگر پوری امت چھوڑ دے گی سب کے سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ تمام کئی مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جنوری فروری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی آپ اپنا لین دین، حساب کتاب، تنخواہیں وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ جنوری فروری کے ساتھ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ شمسی حساب ہے. اور تیسرا جو میں نے عرض کیا کہ ہندوؤں کا اور زیادہ تر کسان وغیرہ وہ مکرمی ہے، جیسے چیت ہے، ہاڑ ہے، اسی طرح اس کے بعد جیٹھ ہاڑ آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ساون اور بھادو آ جاتے ہیں، پھر کاتک ہے، پھر پھاگن ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو حساب کتاب ہے یہ مکرمی حساب ہے، اور یہ ان دونوں سے بھی قدیم حساب ہے. جو شمسی حساب ہمارا چلا جاتا ہے وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے، اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ جب سولی پر لٹک گیا، اور اس کی نشانی اور اس کی یاد ماشاءاللہ ہم سب بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ٹائی لگا کر بولو، ٹائی لگا کر ہم بھی اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں. بظاہر ہم کہتے ہیں بڑے مسلمان ہیں، اور کام دیکھیں تو پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ایک معصوم بچہ جس کو کچھ نہیں پتا اس کو جب ٹائی لگا دیتے ہیں کہ مطلب تیرا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ تو اللہ کے بندوں، قرآن کہتا ہے رفعہ اللہ، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور تم ٹائی لگا کر کہتے ہو نعوذ باللہ اس کو ان کو سولی پر چڑھا دیا. جو قرآن کے ایک حرف کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. کہاں جا رہے؟ یہ ماہ محرم، یہاں سے ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے. رسول اللہ مبارک نے جو ہجرت کا بہت بڑا عمل فرمایا، اور ادھر سے ہجری سال شروع ہوا، اس کی تاریخ اور وہ سلسلہ. یہ محرم الحرام، اس میں بس صرف اور صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں اور آپ کی توجہ چاہوں گا. میں نے واقعہ بیان اس لیے نہیں کرنا کہ واقعہ ہمارا عشاء کے بعد باقاعدہ درس کی جگہ پر جو ہمارا درس قرآن چلتا ہے اس سلسلے میں باقاعدہ کئی دن سے چل رہا ہے، اور اس پر وہ چونکہ 2-4 منٹ کا 10 منٹ کا نہیں ہے تو ہم نے آدھی بات ہم سنتے اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں صرف اور صرف اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ واقعات جو بھی ہو، اور واقعات کے بارے میں یہ دیکھنا کہ شریعت الواقعات کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے شہادت کو سمجھنا ہے کہ شہادت کیا. میں نے آپ سے صرف پوچھنا ہے اور آپ نے جاگ کر جواب دینا ہے. ایک ہے غم اور ایک ہے خوشی. خوشی کس چیز پر منائی جاتی ہے؟ میرے سامنے پتھر بیٹھے ہوئے کہ انسان بیٹھے ہوئے؟ کسی کو اپنی تمنا، خواہش، اس کی مرضی، وہ خوش ہو کر کے غم منائے گا، اور مصیبت پر غم منایا جاتا ہے. جو مصیبت آ جائے، دکھ پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اس پر لوگ غمگین ہو جاتے ہیں. البتہ ایک بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، اس میں بھی شک ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اختیاری کلی کسی بھی چیز میں نہیں ہے کہ ہمارا جو جی چاہے کرتے پھریں، غم ہو یا خوشی ہو. ہمیں خوشی کے بارے میں شریعت نے ایک حد متعین کر دیے کہ اتنی خوشی منانی ہے بس. غم آ جائے، بیٹا فوت ہو جائے اللہ نہ کرے، بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے اللہ نہ کرے، کوئی بھی غم آ جائے،
اس غم میں بھی شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک حد متعین کر دی ہے کہ ساری زندگی باپ کا غم ہے کہ بیٹا نا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، نہیں، صرف 3 دن. کتنے؟ بولو. 3 دن غم ہے، 3 دن سوگ ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو حضرات اس سے گزرے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، جو نوجوان ہیں جن کے ماں باپ نے اللہ تعالیٰ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. انسان بوڑھا کیا قبر کے کنارے بھی کہتا ہے ابا جی، ابا جی کو یہ قبر کے کنارے بھی نہیں بھول سکتا. یہ خود پوتوں اور پڑپوتوں والا بن جائے تب بھی باپ بھولتا نہیں ہے. قدم قدم پر اس کی کمی محسوس کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن سوگ صرف کتنے دن؟ ایک لمبا سوگ ہے شریعت میں، اور وہ ہے بیوہ کا. اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ سوگ منائے گی 4 ماہ 10 دن. اچھا سوگ بھی اس میں بھی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کیسے منانا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کا جی چاہے اور آپ کے میں نے سوگ یوں منانا ہے، میں کہوں بھی یوں منانا ہے، دوسرا کہا اس نے میں نے یوں منانا ہے. لاہوریوں کا سوگ اور ہو، فیصلہ بادیوں کا اور ہو، اوکاڑا صاحبال کا اور ہو، ملتان کا اور ہو، پٹھانوں کا اور ہو، پنجابیوں کا اور ہو، سندھی بلوچ کا اور ہو، عجم کا اور ہو، عرب کا اور ہو. ایسا نہیں. فرمایا سوگ کیا ہے؟ سوگ یہ نہیں، غم یہ نہیں ہے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ سوگ نہیں منانا کہ آپ گریبان پھاڑ دیں، چہرہ ایک یہ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت کی بات، کوئی تکلیف کی بات، کوئی دکھ کی بات آپ نے سنی اور آپ نے کیا کھڑے کر یہ پیٹنا ہے؟ اور میں آپ سے پوچھو یہ پیٹنا ہے؟ اگر کسی صحابی نے کسی صحابیہ کو کسی واقعے کی خبر پہنچی اور اس نے یوں کیا، کہتے دیکھیں انہوں نے بھی تو کیا کیا. بہت بدبخت تو یہ اور یہ اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ کون سا استدلال ہے؟ کہاں کا استدلال ہے؟ ایک آدمی انتہائی درد اور کرب کی وجہ سے یوں کر لیتا کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کیا ہے. وَلَيْسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الْخُدُودَ، چہرہ پیٹنا، اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے بال نوچنا اور پھر ہائے 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 یہ جاہلیت کے دور کے نعرے لگانا. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہتا آئے کوئی مائی کا لال اس حدیث کو چیلنج کرے وہ ہم میں سے ہے. حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. آج فیصلہ کرے حضور والے کون ہے اور حضور کی جماعت سے خارج لوگ. یہ کسی آدمی کی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات ہو، کسی پیر مرید کی بات نہیں ہے. یہ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء. بولو دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آیا کبھی کوئی واقعہ ہوا؟ کوئی واقعات دکھ درد والے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات ہوئے. انسان کا بچہ فوت ہو جائے غم ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مبارک میں ہے اور شدید تکلیف ہے اور اتنے روح پرواز کر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا ابراہیم بفراقک لمحزون،
کسی نے صحابی نے عرض کیا حضور وانت یا رسول اللہ، ہمیں آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا سبق سکھاتے ہیں، اور خدا آپ کی آنکھوں سے فرمایا ہاں ایک غم کا ہونا ہے، ایک غم منانا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک غم ہونا ہے، ایک غم ہونا ہے، ایک درد ہونا ہے، ایک زبردستی کیا کرنا ہے، غم منانا ہے۔ غم منانے میں غم ہونے میں کیا ہے، فرق ہے۔ فرمایا یہ غم ہے، درد ہے، اور جب درد ہوگی، جب درد ہوگی، القلب یحزن والعین تدمع، جب دل غمگین ہو جاتا ہے آنکھیں اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں، آنکھیں سڑک پڑتی ہے، آنکھیں آنسوں سے صرف اظہار کرتی ہیں۔ ہاں میرے اختیار میں کیا ہے، زبان میرے اختیار میں ہے، ہاتھ میرے اختیار میں، پر دل میرے اختیار میں، اور اس دل اور آنکھوں کا جو کنیکشن ہے وہ بھی میرے اختیار میں۔ بولو کبھی آپ کو رونا آئے، آپ اپنے آنسو روک سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ بے اختیار ہے، بے اختیار، اور یہ محمود ہے، یہ محمود ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ انسان کا دل نرم ہو، کسی تکلیف دہ معاملے کو دیکھ لے، تکلیف دہ چیز کو دیکھ لے، اور اس کی آنکھوں سے، جس کی آنکھوں سے ایسے موقع پر آنسو نہ نکلے وہ تو پتھر ہے، وہ سخت دل ہے، بدبخت ہے، شقی القلب ہے۔ نہیں، شریعت کو رقیق القلب بندہ پسند ہے کہ اس کا دل نرم ہو، یہ تو ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں، اور جو اختیار کا ہے یہ کیا ہے، یہ انسان کے بولو اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کبھی قریب میں ایک خاص مستقل قوم ہے چنگڑ، اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو ان کے ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو جب بھی کوئی آئے گا 2 منٹ کے لیے پھر ادھر بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہی ہوں گی آرام سے، پھر وہ ہنس کر باتیں کر رہی، اتنے میں اگر کوئی اور آ جائے گا پھر وہ کھڑی ہو جائیں گی، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے چیخیں گی، چلائیں گی، پھر اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ جائیں گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ غم ایسا ہوتا ہے، غم ایسا ہوتا ہے، غم کبھی ایسا نہیں ہوتا، غم کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی کل پرسوں جو میرے والد صاحب کی برسی آئے گی، میں نے اپنے والد صاحب کو یاد کر کے رونا ہے، اس سے پہلے مجھے رونا نہیں آنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے؟ جب بھی بات یاد آئے گا، جب بھی آپ کو اپنی والدہ یاد آئے گی، جب بھی آپ کو اپنا، اچھا میں نے ابتدا میں بات عرض کی کہ غم انسان کو ہوتا ہے کس بات پر، مصیبت پر، کس پر، مصیبت پر۔ ایک عام انسان مسلمان نہ بھی ہو، ہمیں پتہ چلے انسان تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو مصیبت میں دیکھ لیں، تکلیف میں دیکھ لیں، یار یہ مصیبت میں ہے، انسان کا دل غمگین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا پھر جتنا بھی رشتہ ہو، مقام ہو، جتنا ہوگا اتنا کم بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو خوشی مل جائے، میری بات کو غور سے سنو، کسی کو خوشی مل جائے، کسی کو اپنی تمنا مل جائے، اور اس پر کوئی روئے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جلتا ہے مجھ سے، ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے نے لاہور بورڈ کو ٹاپ کر دیا، آپ کے سکول نے ٹاپ کر دیا، آپ کے دوستوں میں سے جس کو اس بات کا پتہ چلے گا وہ کیا کرے گا، خوش ہوگا۔ دشمن کو پتہ چلے گا تو اس کا جگر پھٹ جائے گا، دشمن کو پتہ چلے گا تو اس کا بولو جگر پھٹ جائے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ اب آئیے اب صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ شہادت ہے کیا، آیا شہادت مصیبت ہے یا مطلوب اور مقصود ہے، بس اتنا سا فرق ہے، بہت آسان معاملہ ہے، ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم نے کبھی اس بات پر سوچا ہے
کہ بھائی شہادت تو رسول اللہ مبارک خود فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مصیبت سمجھتے یہ مصیبت ہوتی تو حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جب دفنایا تو حضرت حمزہ کے پورے جسم مبارک پر کفن پورا نہیں آ رہا تھا اور تب بھی حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی پھوپھیوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی لاش یہیں احد میں چھوڑ جاتا ہوئے کبے اور گدے آتی درندے آتے پرندے آتے ان کا گوشت نوچ کر ان کی بوٹیاں لے جا کر چلے جاتے قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوتا رب العالمین وحدہ لا شریک فیصلے کے لیے تشریف فرما ہوتے رب کریم فیصلہ فرماتے اتنے میں مختلف پرندے آتے ان کے کسی کے بوٹے سے کوئی بوٹی کسی کے پیٹ سے کوئی بوٹی کوئی جانور آتا اور اچانک ایک بندہ کھڑا ہو جاتا نام اس کا حمزہ ہوتا رب پوچھتے میرے محبوب یہ کیا ہے میں کہتا پروردگار تیرے دین کے لیے میرے چچا کی قربانی ہے یہ مصیبت ہے بولو یہ مصیبت ہے احد کب ہوا احد ہجرت کے تیسرے سال اس کے بعد 7 سال رسول اللہ مبارک تشریف فرما رہے ہیں بولو وہ احد کا پچھلے سال والا دن آیا پھر آیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے جہاں حضور خود زخمی ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے کیا حضور نے ایک دن فرمایا کہ چلو بھائی احد میں جا کر ضرور ان کی یاد بنانا ہے کبھی فرمایا کسی کے پاس ہے کوئی دلیل کیوں بھائی غم کس چیز کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تو مردے کی مت کہو مردہ نہیں وہ تو زندہ ہے بل احیاء وہ زندہ ہے وہ عند ربهم یرزقون اپنے رب کے ہاں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے اور آگے سنیں قرآن صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں فریحین وہ خوش ہیں قرآن کیا کہتا ہے وہ خوش ہیں وہ اپنے اس مقام پر کیا ہے خوش ہیں وہ خوش ہے اور ہم واویلا کریں کہ وہ خوش کیوں ہے یہ دشمنی کے دوست ہیں آپ بتائیں میں نہیں کہتا کسی کی خوشی پر غم منانا کس کا کام ہے دشمن کا کام ہے یا دوست کا کام ہے اور ان کو خوش میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وہ خوش ہیں قرآن اٹھائیں سورہ آل عمران 4 پارہ صرف ترجمہ پڑھیں کسی مفسر کے پاس مت جائے تفسیر مت پڑھیں مولوی کے پاس نہ جائیں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے بولو اور جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہاں تو قرآن کہتا ہے وہ خوش ہے قرآن کیا کہتا ہے فرحین وہ خوش ہے بما آتاہم اللہ اللہ نے جو ان کو یہ دن دیا ہے اس دن پر وہ کیا ہے خوش ہے کسی کی خوشی پر بھی کبھی ماتم کیا جاتا ہے ہاں کسی کی خوشی پر کبھی کوئی ماتم کیا جاتا ہے کبھی کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو مصیبت مجھ پر آج آئی ہے دوبارہ بھی آ جائے بولو کبھی کسی نے مصیبت مانگی ہے نبی مانگ رہے تو یہ مصیبت ہوئی پھر ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شہید سے پروردگار پوچھتے ہیں کہ بتا کہ خواہش کیا ہے تو شہید کیا کہتا ہے
روا چاہتا ہوں دوبارہ جاؤں پھر شہید، پھر دوبارہ زندہ کریں پھر شہید ہو جاؤں۔ جی تو کوئی مصیبت مانگتا ہے، کوئی مصیبت سے نکل جائے تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ مصیبت ایک بار پھر آ جائے، یہ جو پریشانی تکلیف آئی ہے یا اللہ یہ تکلیف دوبارہ آ جائے۔ کبھی دنیا میں کچھ ایسا ہوتا دکھا ہے؟ تو اگر یہ تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، مصیبت ہوتی تو شہید مانگتے۔ نہیں یہ نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، اس لیے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پچھلے والوں کو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں مزہ کیا ہے۔ اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر وہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہے، وہ خوش ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ تو دوست کی اپنوں کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے، اپنوں کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے، پھر وہاں پر سوگ، وہاں درد، وہاں ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور جو کرتے ہیں تو سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ظلم ہوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ظلم ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا یا کسی نے کیا تھا؟ کسی نے کیا تھا، تو یہ تو اپنے آپ کو خود مانتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں سے کہتے کہ بھئی آپ کی مہربانی ہے ذرا تیز تلواریں لے کر آؤ اور جو ادھر ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ کرو۔ تب تھا کہ یہ اہل سنت کے نوجوانوں سے کہتے کہ تیز تلواریں لے کر آؤ تاکہ ایک ہی بار میں کیا ہے یہ قلم ہوتے جائیں اور تاکہ مسئلہ اتنا ہے پوری سنت پر عمل کرو نا، پورے طریقے پر۔ میری مجھ سے کوئی بات نہیں ہے، میری بات آپ سے، میری بات آپ کے ان سبیلوں سے ہے، میری بات آپ کے ان جوس بانٹنے سے ہے، میری بات آپ کے ان حلیم شریفوں سے ہے۔ وہ حلیم شریفوں والوں خدا کا خوف کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کنبہ پیاسا بھوکا دنیا سے گیا اور تم کھانے اور شربتیں تقسیم کر رہے ہو۔ کیا فلسفہ ہے، کیا جواز ہے؟ وہ پیاسے گئے تو تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلو آپ ہی کے اصول پر آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چونکہ وہ پیاسے گئے تھے، ہم کہتے ہیں اس دن ہم کیا کریں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں، نبی کے گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایک ایک مہینہ لنگر لگا ہوا تھا باہر۔ نبی کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا پوچھنے والے نے پوچھا ہم گزارا کس پر کرتے؟ فرماتی 2-3 کھجوریں کھا کر پانی پی۔ اب مجھے بتاؤ نبی کا گھر، نبی کی ذات خود بھوکے اور پیاسے، ان کی بھوک کا تو کبھی خیال نہ آیا۔ یہ دیکھا دیکھی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھا دیکھی ہے۔ اس لیے بہت صرف کیا ہے، اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سبیل لگانی ہے اور اسی دن ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے اور اسی دن ہم نے کھیر پکانی ہے اور اسی دن ہم نے چاول پکانے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا دسترخوان وسیع کرو، اپنا دسترخوان، آج کا دن ہے، آج کے دن اپنے گھر میں خوب پکاؤ، اللہ سارا سال دے گا۔ یہ حدیث حدیث یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، ان ہوا الا وحی یوحی، رب العالمین کی وحی سے کی ہے۔ اس لیے جو شریعت کی تعلیمات کی میرے بزرگوں بھائیوں ان پر عمل کریں، ان خرافات کو چھوڑ دیں، نہ ان خرافات کو دیکھیں نہ سننے، ان کا دیکھنا بھی حرام، ان کا سننا بھی حرام۔ اور
ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے. جائیں علماء کرام سے فتویٰ پوچھ لیں. غلط ہوگا میں آپ کا بھائی مولوی سے کہہ دوں گا، رجوع کر دوں گا کہ نہیں میں نے غلط بات کی تھی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.